اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ یہ خلاق عالم کا بہت بڑا احسان ہے۔ محترم سامعین گرامی قدر، ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس ماہ مبارک کے اندر خلاق عالم نے اپنے حبیب خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا، اور پھر یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ جس ماہ مبارک کے اندر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ماہ مبارک کے اندر جو تیرے انوار و برکات کی بارش ہو، مولا ان تمام کی تمام برکات سے پوری امت مسلمہ کو مستفیض فرمانا۔ محترم سامعین گرامی قدر، گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ نفع دیکھ سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں یہ لوگ عبادت کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی بنیں گے۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے حبیب کہ کیا آپ اللہ کو اس بات پر متنبہ کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کے علم کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے؟ یاد رکھ لو، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ رب العزت ان تمام شرک کرنے والوں سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے اللہ۔ اور پھر یہ بتایا آپ حضرات کو کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، کہ ابتدائے انسانیت کے وقت تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ اس بات پر متفق تھے، توحید کے عقیدے پر، عقیدہ توحید پر سارے کے سارے متفق تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام تک، حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے پھر شرک کا آغاز ہوا، لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہارے اختلافات کی وجہ سے میں تمہیں دنیا کے اندر ہی سزا دے سکتا ہوں، لیکن یہ میری مہلت دینا یہ بھی میرے حکمت کے اندر موجود ہے۔ میں یہ تمہیں مہلت دے رہا ہوں نا، ڈھیل دے رہا ہوں، اسے بھی میری حکمت سمجھو۔ اور پھر لوگ کہتے تھے، کون سے لوگ؟ مشرکین مکہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، آپ پر اللہ اپنی نشانی ظاہر کیوں نہیں کرتا؟ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ ید بیضاء، پھر حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی پہاڑ سے نکلی، آپ کے لیے بھی اسی طرح کوئی نشانی نکلے۔
حالانکہ ان عقل کے اندھوں کو نہیں پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وجود رب کا معجزہ ہی ہے۔ سب سے زیادہ معجزات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے، سب سے زیادہ معجزات، لیکن جس نے بات نہیں ماننی سو اس نے نہیں ماننی۔ مینا کی وادی میں کہا تھا نا کہ اگر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو ہم اسلام لے آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایمان لانے کے بجائے الٹا کیا کہا کہ معاذ اللہ یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ یہ جادوگر ہے۔ جس نے بات کو قبول نہیں کرنا وہ 1000 ہیلے بہانے کرے گا، اور جس نے بات کو قبول کرنا ہے وہ کوئی دلیل نہیں مانگے گا، کوئی معجزہ نہیں مانگے گا، وہ یوں کہے گا کہ مجھے آپ کی ہر بات پر یقین ہے۔ آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر اور ان آیات کے بعد ایک مضمون کہ جس کے اندر مجھے اور آپ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اے حضرت انسان، ہر حال میں اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھنا، ہر حال میں اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اگرچہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہر حال کے اندر ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان جو ہے وہ پختہ رہتا ہے، ایک جیسا رہتا ہے؟ ہم خوشی کے عالم کے اندر ہیں تو اس وقت ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ ہم غمی کے عالم کے اندر ہیں اس وقت ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ ہم کاروبار کے اندر ترقیوں کی منازل طے کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ اور ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جل رہا اس وقت ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ میں صحت کی بلندیوں کو چھو رہا ہوں اس وقت میری ایمان کی حالت کیا ہے؟ اور میں بستر مرگ پر چلا جاؤں تو اس وقت میرے ایمان کی حالت کیا ہے؟ ہم ایمان والے ہیں نا، ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ اے اللہ ہر حال کے اندر تجھے خالق، مالک، رازق، پالنہار سمجھیں گے۔ اگر ان کیفیات کے اندر ہمارے ایمان کی کیفیات بدل جاتی ہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جنہیں رحمتیں ملتی تھیں اور رحمتیں ملنے کے بعد انہیں کوئی تکلیف آ پہنچتی تھی تو وہ اپنی زبان پر شکوے شکایات لے آتے تھے۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں۔ ہمیں رحمتیں نصیب ہو رہی ہیں تو اس حال کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر رحمتیں چھن رہی ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمیں صحت نصیب ہو رہی ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر بیماری کی کیفیات کے اندر ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ ایمان والے کا کام ہے کہ ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کرے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے کہ جن لوگوں کے بارے میں رب کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور ان انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی رحمتم من بعد ضراء مستہم، ان انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ ذرا سی دیر کے اندر ہماری نشانیوں میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں، مکر و فریب پہ آ جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ہم کسی کو رحمت سے نوازتے ہیں، اسے رحمت چھین لی جاتی ہے، اسے تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے تو زبان پر شکوے آ جاتے ہیں، یا اسے تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور تکلیف دور کر کے اسے رحمت عطا کی جاتی ہے تو پھر بھی اس کی زبان پر ناشکری کے الفاظ آ جاتے ہیں۔ کس طرح انسان بیمار ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب صحت کے عالم میں آتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر گزشتہ اتوار کو لاہور کے اندر آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور سنا اپنے کانوں سے
ایک بلند و بالا پلازے کے اندر آگ لگ جاتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے کئی بڑے بڑے سرمایہ دار زمین پہ آ جاتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی ان کی آنکھوں کے سامنے جل رہی ہوتی ہے اور وہ اس آگ کو بجھانے پر قادر نہیں ہوتے۔ ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ لوگ اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ رحم فرما دے۔ ہم سارے مل کر یہ دعا کر رہے تھے کہ مولا ان بیچارے کاروباری احباب کہ جن کا پہلے ہی کاروبار ختم ہو چکا تھا، پہلے ہی کاروبار کے اندر ابھی وہ سنبھل ہی نہ پائے تھے کہ اوپر سے ایک اور آفت آ پہنچی ہے، اللہ ان کے حال پہ رحم فرما دے۔ لوگوں نے اذانیں دینا شروع کر دیں، منتیں ماننا شروع کر دیں۔ یہ ہے تکلیف کے وقت اللہ کو یاد کرنا۔ لیکن جب حالات سدھر جاتے ہیں، پہلے بھی اسی لاہور کے اندر کئی واقعات ہوئے، پہلے بھی اسی لاہور کے اندر کئی مارکیٹوں کے اندر آگ لگی، پہلے بھی اس طرح کے کئی حادثات ہوتے رہے۔ ان حادثات کا شکار ہونے والے اس وقت کے اندر اللہ کے حضور یہ گڑ گڑاتے رہے کہ اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو ہم پر رحم فرما دے اور ہمیں اس حالت سے نکال لے۔ اللہ پر رحم فرماتا ہے اور انہیں اس حالت سے نکال کر اپنی رحمت کی چادر میں انہیں لپیٹتا ہے۔ جب وہ اللہ کی رحمت کی چادر میں آتے ہیں تو مشکل وقت کے اللہ کے احسانات کو وہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہ کرنا، تم جو تدابیر اختیار کر رہے ہو اور تم جو مکر و فریب اختیار کر رہے ہو، یاد رکھو قل اللہ اسرع مکرا، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ سے زیادہ جلد تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ جلد تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے جو فرشتے ہیں نا تمہاری ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں، ہمارے فرشتے جو ہیں وہ تمہاری ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں۔ تم اگر تکلیف کے وقت مجھے پکارتے ہو تو راحت کے وقت کیوں بھول جاتے ہو؟ تم تکلیف کے وقت گڑ گڑاتے ہو، تکلیف کے وقت تم میری تعلیمات پر عمل کرتے ہو، تکلیف کے وقت میرے حکموں کو پورا کرتے ہو، تو راحت کے وقت میرے حکموں کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ آج ایک انسان کامیابی کے لیے دعا مانگتا ہے، اے اللہ مجھے کامیاب کر دے، میرے کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ جب اس کو کاروبار میں برکت ملتی ہے یا اسے کامیابی کے زینے طے کرنے میں اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور وہ کامیابی کی بلندی کو چھوتا ہے، اور جب اسے کامیابی مل جاتی ہے تو زبان حال سے کہتا ہے یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ تھا۔ اور کہنے والا کون ہے؟ مسلمان۔ ایک شخص ہے، اس کا کاروبار کے اندر ترقی نہیں، دعائیں ہوئیں، اللہ رب العزت نے اسے ترقی دی، کاروبار وسیع ہوا۔ اس کے پاس گئے کہ لوگ بھائی جس اللہ نے تمہیں کاروبار کے لیے ترقی دی ہے، کاروبار میں تجھے برکتیں ملی ہیں، اللہ نے دی ہیں، اب اس اللہ کے نام پر خرچ بھی کر، اس اللہ کے نام کے اوپر دے بھی، اس اللہ کے راستے میں دے بھی۔ وہ آگے سے جواب کیا دیتا ہے کہ یہ تو میری اپنی محنت کا نتیجہ تھا، یہ تو میں نے دن رات محنت کی ہے۔ حالانکہ وہ انسان بھول جاتا ہے کہ اے انسان تو ایک سانس بھی لینے کا روادار نہیں ہے، تو اپنی طاقت سے قدم نہیں اٹھا سکتا، تو اپنی طاقت سے اپنے ہاتھوں کو نہیں ہلا سکتا۔ تیرے کاروبار میں جو ترقی، تو نے اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلایا، تو نے اپنی آنکھوں کا استعمال کیا، تو نے اپنے ذہن کا استعمال کیا، تو نے اپنے کانوں کا استعمال کیا۔ ان اعضاء کو طاقت دینے والا کون تھا؟ وہ اللہ تھا۔ وہی اللہ جو ہر حال کے اندر تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رہا ہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ جو تمہیں خشکی اور تری کی سیریں کرواتا ہے۔ وہی اللہ ہے جب تم سفر کرتے ہو نا، تری میں اور خشکی میں تمہاری مدد کرتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، کشتیوں میں اللہ رب العزت نے یہاں تری کے سفر کا ذکر کیا، کیونکہ اسفار کے اندر سب سے مشکل سفر جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ بحری سفر ہے۔
خشکی کا سفر مشکل نہیں، تری کا سفر زیادہ مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کی مثال دے کر انسان کو سمجھایا کہ اے انسان دیکھ تو صحیح کہ اللہ رب العزت تمہیں ایسا موقع عطا فرماتا ہے کہ حتی اذا کنتم فی الفلک، کہ جب تم کشتیوں میں جا بیٹھتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بہا، اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں، وفرحوا بہا، اور پھر تم اس میں مزے لے رہے ہوتے ہو، خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہو۔ جاءتها ریح عاصف، تو اچانک ان کے پاس تیز آندھی آتی ہے، اچانک ان کے پاس تیز آندھی آتی ہے۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں، اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے اب گھر گئے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت وہ خلوص کے ساتھ اللہ پر اعتقاد کرتے ہوئے صرف اسی کو پکارتے ہیں۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ حفیظ سینٹر کے اندر لوگ کاروبار کے اندر مصروف تھے، یوں سمجھ لیجئے، فرض کر لیجئے حفیظ سینٹر کے اندر لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مصروف تھے، ٹھنڈی ہواؤں کے اندر بیٹھ کر وہ کام کر رہے تھے، دولت کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو چاشنی پہنچا رہے تھے، خوش گپیوں میں مصروف تھے، رات کے وقت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ محو گفتگو تھے، لمبے لمبے منصوبے بنا رہے تھے، لمبی لمبی امیدیں باندھ رہے تھے، کہ اچانک یہ ہوا کہ آگ کے شعلے بلند ہوئے، ہوا ان آگ کے شعلوں کو مزید بلند کر رہی ہے۔ اب گمان یہ ہونے لگا کہ اب تو ہمارا کاروبار ذرہ برابر نہیں بچ سکے گا، ہم تو زمین پر آ گئے۔ تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایسے حال کے اندر انہوں نے اللہ کو پکارا، اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ انہوں نے اللہ کو پکارا۔ اب پکارنے کے بعد اب ان پر لازم ہے کہ جب اس مشکل وقت کے اندر انہوں نے اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارا ہے، اب اس اخلاص کے اندر ملاوٹ نہ آنے دیں، اب ساری زندگی اس اخلاص کے مطابق وہ زندگی گزاریں۔ یقین جانیے اگر وہ اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا عہد کر لیں گے، جس طرح انہوں نے حفیظ سینٹر کے سامنے کھڑے ہو کر سڑکوں پر اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارا ہے، اور یقین جانیے اللہ نے کرم فرمایا، ان لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں، اللہ نے کرم فرمایا ان کے گھر بار محفوظ رہے، اللہ نے کرم فرمایا کہ ان کی جسمانی کوئی تکلیف انہیں نہیں پہنچی، کاروبار ختم ہوئے ہیں نا۔ اگر وہ اللہ کو جس اخلاص کے ساتھ انہوں نے اس وقت پکارا ہے، وہی کیفیت اگر اپنی زندگی کے اندر جاری رکھیں گے، ساری زندگی اس اخلاص پر قائم رہیں گے، اللہ اس سے بڑھ کر دولت انہیں عطا فرما دے گا، اللہ اس سے بڑھ کر انہیں عطا فرمائے گا۔ جتنا نقصان ہوا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق ان کے اس نقصان کو پورا کرے گا، اور اگر پھر سے وہ مشکل وقت کو اللہ کو پکارا، مشکل وقت تو اللہ سے پکارا، مشکل وقت کے اندر اللہ کے در پر آئے، اور جب اللہ نے مشکل سے نکال دیا اور پھر وہ ناشکرے بن گئے، تو پھر وہ یاد رہے کہ قل اللہ اسرع مکرا، اللہ زیادہ تیزی سے جو ہے نا وہ تدبیر کرنے والا ہے۔ لئن انجیتنا، وہ کشتی میں سوار ہونے والے لوگوں نے بھی کہا کہ اے اللہ اگر ہمیں تو نجات دے دے، من ہذی، اس سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ضرور بھی ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آج بھی کوئی مشکل آتی ہے، آج بھی کوئی مصیبت آتی ہے، آپ دیکھیں نا، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حفیظ سینٹر کے اندر کاروبار تباہ ہوا، ان لوگوں نے اخلاص کے ساتھ رب کو پکارا ہوگا نا، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ بس مصیبت سے نکال دے، اب کی بار ہمیں اس
جو ہے آزمائی سے نکال دے، ہم شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا اگر وہ شکر گزار بندے نہیں بنیں گے تو وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں، زیادہ دیر نہیں گزرتی، زمین پر ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ وبا آئی، کرونا وائرس آیا، اخلاص کے ساتھ لوگوں نے دعائیں مانگی، اتنا بڑا نقصان اس پاکستان کے اندر نہیں ہوا جتنا اقوام عالم کے اندر ہوا ہے۔ اللہ نے خصوصی رحمت فرمائی اپنے حبیب کے صدقے، اللہ نے خصوصی کرم فرمایا ہم لوگوں پر، اللہ نے خصوصی فضل فرمایا اس ملک پاکستان پر۔ لیکن جب اس وبا کے بادل آہستہ آہستہ چھٹنا شروع ہوئے، ہم وہی سرکشی پر آ گئے۔ ہم نے تو اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ ہمیں اس آزمائی سے نجات دے دے تو ہم شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے، ہم شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جب اللہ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم سرکشی پر اتر آئے، تو اب دیکھ لے کہ دوبارہ سے یہ بادل آنے کو تیار ہے، دوبارہ آوازیں لگ رہی ہیں، دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ دوسری لہر شروع ہو رہی ہے۔ اور اللہ لہروں کا محتاج نہیں ہے، اللہ موسموں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو ہمارے دلوں کے حالات دیکھتا ہے کہ یہ بندے کس طرح میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس وقت اگر اخلاص آیا تھا اللہ نے کرم فرمایا، اب اخلاص کے اندر جو ریاکاری آ گئی، اخلاص کے اندر دکھلاوا آ گیا، اخلاص کے اندر بناوٹ آ گئی، ہم ایک نمبر پر جا کر کاروبار کرنے والے پھر 2 نمبریوں پر آ گئے، تو پھر سے یہ آوازیں سننے کو مل رہی ہیں کہ دوسری لہر کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میں کرتا ہوں ایسا۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں یہ جو سرکشی تم کرتے ہو نا، اس سے کسی دوسرے کو نقصان نہیں ہے، در حقیقت یہ اس میں تم اپنا ہی نقصان کر رہے ہو، اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جو کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا، وہ خود اس گڑھے میں گر جاتا ہے۔ ہم جو یہ سرکشی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اس میں ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ ہم جو اللہ کو پکار کر اس وعدے سے مکر جاتے ہیں، اللہ کو پکار کر اس عہد سے ہٹ جاتے ہیں، اس سے کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہے، میرا اور آپ کا اپنا نقصان ہے۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، مختصر سا ہے، جتنے مزے لینے ہیں لے لو، جتنے مزے لینے ہیں لے لو، جتنا اچھلنا کودنا ہے کود لو، جتنی سرکشی کرنی ہے کر لو، جتنی نافرمانی کرنی ہے کر لو۔ ثم الینا مرجعکم، رب کہتا ہے ایک نہ ایک دن تم نے پھر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، تو اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم دنیا کے اندر کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تم میری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے نا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا کے اندر کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ وہ آپ نے سنا ہے نا کہ کل قیامت کے دن اللہ بندے کو کہے گا کہ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو۔ تو اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ اللہ مشکل کے وقت تجھے پکارتے تھے، راحت کے وقت تجھے بلا دیتے تھے۔ مشرکین عرب، مکہ مکرمہ کے مشرک لوگ جو ہیں، یہ بھی مشکل وقت کے اندر کیا کرتے تھے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کر لیتے تھے، لیکن جب حالات سدھر جاتے تو پھر اپنی سرکشیوں پر آ جاتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر قحط پڑا، مکہ مکرمہ کے اندر قحط پڑا، سارے رؤسائے مکہ اکٹھے ہوئے، کہا کہ مدینہ منورہ چلتے ہیں، محمد بن عبداللہ کے پاس اس سے دعا کرواتے ہیں۔ دل کے اندر جانتے وہ بھی تھے کہ وہ حق پر ہیں، لیکن اپنی چودراہٹ کی وجہ سے وہ نبی کی بات ماننے کو تیار نہ تھے۔
جس طرح آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہم اہل علم کو حق سمجھتے ہیں، علماء کو حق سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر کیا ہے، وہ ایک لبرلزم اور کیا ہے، دنیا کا کوئی لیبل نہ لگ جائے، اس لیے ہم علماء کی طرف جانے سے کتراتے ہیں، علماء کے پاس جانے سے کتراتے ہیں، وگرنہ مشکل آ جائے تو پھر علماء کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، پھر اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ مشرکین عرب گئے مدینہ منورہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے، قید پڑ گیا مکہ کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو مکہ کا قید دور ہو گیا، قید ختم ہو گیا۔ لیکن جب قید ختم ہوا تو مکہ کے رؤساء پھر سرکشی پر آ گئے، لیکن ان کی سرکشی نے کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچایا، ان کی سرکشی نے انہیں ہی نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے کہا کہ ہر حال کے اندر اللہ کو پکارو، اگر مشکل کے وقت اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو تو تادم آخر اس اخلاص پر کاربند رہنے کی کوشش کرو۔ اگر مکر و فریب کرو گے تو اللہ تمہیں جب بلائے گا نا، پھر بتائے گا دنیا کے اندر جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اخلاص والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا آغاز ہے، اس مہینے کے اندر ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جس سے اللہ اور اللہ کے حبیب راضی ہوں، ہم وہ کام کریں جس سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو۔ اور اس وقت ہم سب کے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، درود شریف کی مجالس کا اہتمام کریں۔ درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف لائے، چہرے پر مسکراہٹ، صحابہ نے مسکراہٹ کی وجہ پوچھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اور اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کرے، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کرے اور اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کو لکھ دے؟ تو میں نے کہا ہاں جبرائیل، میں اس بات پر خوش ہوں۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر لمبے لمبے منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ ہم 12 ربیع الاول کو یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا۔ اس بارے میں انشاءاللہ اگلی جمعرات کو عرض کروں گا زندگی رہی تو۔ لیکن ہم صرف 12 دن کو عاشق رسول نہ بنیں، 12 دن کے لیے عشق رسول کے متوالے نہ بنیں، ہماری زندگی کے 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرنے چاہیے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا، کاروبار ہے، سفر ہے، حضر ہے، جو بھی زندگی کے معاملات ہیں ہمارے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گزرنے چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر گزرنے چاہیے۔ اور ایمان والا ہر حال کے اندر یہ چاہتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر زندگی گزارے۔ تو اس وقت ضروری اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں، کثرت سے درود ابراہیمی پڑھیں، بہت سارے درود ہیں، زیادہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کثرت سے درود پڑھنا ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دینا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے نا میرے کاروبار میں برکت ہو، میری زندگی میں برکت ہو، میرے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں، وہ کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دے، کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دے۔ ہمارا یہ ایمان ہے الحمدللہ، ہم یہاں درود بھیجتے ہیں، فرشتہ ہمارے درود کو ہمارے نام اور ہمارے والد کے نام کے ساتھ، میرے نام، ابھی میں نے درود پڑھا، آپ سب بھی پڑھ دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود یہاں سے فرشتہ لے کر پہنچا ہے کہاں؟ روزہ اطہر پر، اور اس نے جا کر وہاں یہ بتایا ہے کہ فلاں بن فلاں نے اے اللہ کے نبی آپ پر درود بھیجا ہے، آپ قبول کر لیجئے، آپ پر درود بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کو سنتے ہیں اور پھر اس درود کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدے کے تحت ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ ملکی حالات جو اس وقت ایک یوں سمجھ لیجئے کہ کشتی بھنور کا ایک شکار ہے، ہچکولے کھا رہی ہے، موجوں نے سر اٹھایا ہوا ہے، اس وقت اگر ہمیں کوئی اس کشتی کو پار لگانے کا آسرا نظر آ رہا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔
ہم ان پر کثرت سے درود پاک پڑھیں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے درود پڑھنے کی برکت کی وجہ سے ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو سنوار دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔